السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں جی، تو تھوڑے سے پیجز رہ گئے ہیں ناول کے، وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا ناول ختم ہو جائے گا۔ واپس سے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی اور اپنے پیر کا معائنہ کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے پاؤں کی سوجن بھی کچھ کم ہو گئی ہے، اور یہ چیز بڑی مسرت آمیز تھی۔ پاؤں پر پلاسٹک بیگ چڑھا کر اس نے بات لیا تھا اور بہت پرسکون حالت میں نیچے آ گیا۔ ڈیڈی اس وقت گھر آ چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے اس سے پاؤں کے بارے میں دریافت کیا تھا اور اس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ڈیڈی کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا جب ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا اور اسے ایک انجیکشن اور چند میڈیسنز دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کے بعد وہ کچھ دیر تک باپ کے ساتھ کاروباری معاملات پر گفتگو کرنے کے بعد دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادی دوسرے چاچا کے پاس رہنے گئی ہوئی تھیں اور اس کی ممی اس کی بہنوں کے ساتھ امریکہ میں اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، اس لیے گھر میں بالکل سکوت تھا۔ لیکن جب وہ گھر میں موجود ہوتی تھی تب بھی وہ اپنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بجائے اپنے کمرے میں گزارنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کمرے میں آ کر ٹی وی آن کر لیا۔ بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اس نے جب میڈیسن لینے کے لیے گلاس میں پانی ڈالا تو اسے اس پانی کا خیال آیا تھا، لیکن اس نے لاپرواہی سے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے قطعاً بھی یقین نہیں تھا کہ اسے وقتی طور پر جو آرام آیا ہے اس میں اس پانی کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، بلکہ اسے یقین تھا کہ یہ ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ اب وہ دوپہر کے واقعات کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی چند گرل فرینڈ سے فون پر بات کی اور پھر اپنے سے کلوز گرل فرینڈ کو کال کر کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ کافی دیر اس سے باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ مووی چینل پر آنے والی فلم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ فلم دیکھتے ہوئے اسے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنے پاؤں میں درد کی لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پاؤں کو غور سے دیکھنے لگا، جس کی ظاہری حالت میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی، لیکن درد بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے پر درد کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے درد کم کرنے کے لیے ایک پین کلر لی، لیکن درد میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اس نے کچھ دیر بعد ڈاکٹر کو کال کیا اور اس کی انسٹرکشنز کے مطابق اور ٹیبلٹس دیں، لیکن نتیجہ اب بھی وہی تھا۔ کل رات کی نسبت آج اسے زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا پاؤں دیکھا اور جیسے دھک سے رہ گیا۔ پاؤں میں کہیں کہیں سرخی مائل نیلے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اسی بے چینی میں اسے اس پانی کی بوتل کا خیال آیا تھا اور نہ جانے کیا سوچ کر وہ بامشکل پاؤں گھسیٹتا ہوا فریج کے پاس گیا اور اس لڑکی کی ہدایت کے مطابق اس نے پانی نکال کر پی لیا۔ پھر وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ درد ضبط کرتے ہوئے وہ تقریباً آدھ گھنٹہ تک اسی طرح پاؤں کو حرکت دیے بغیر لیٹا رہا۔ پھر اچانک اسے محسوس ہونے لگا کہ درد کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اٹھ کر اپنے پاؤں کا جائزہ لیا۔ اس پر ابھی بھی دھبے نظر آ رہے تھے، لیکن اب پہلے کی طرح درد نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ریفریجریٹر سے پانی نکال کر پیا اور پھر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس بار درد اتنا کم ہو چکا تھا کہ اسے بستر پر لیٹتے ہی کچھ دیر بعد نیند آنے لگی۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت 10 بج چکے تھے اور پاؤں کو دیکھتے اسے ایک مطمئن سانس لیا۔ جو دھبے رات کو اس کے پاؤں پر نظر آئے تھے اب وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ پاؤں پر وزن ڈال کر کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا تھا، ورنہ پہلے وہ صرف پاؤں کو زمین پر ہلکا سا ٹکا کر ہی کھڑا ہو سکتا تھا۔ تکلیف سے چھٹکارا پا کر اسے یقیناً خوشی ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ درد سے نجات دلانے میں کس کا ہاتھ ہے، پانی کا یا میڈیسنز کا۔ رات کو پانی پینے کے باوجود بھی ابھی اسے یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی اس پانی کو پینے سے اسے درد سے نجات حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ آئی تھی اور اس نے پاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا بہت حد تک ٹھیک ہے، بٹ ٹو بی ویری فرینک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے دیے ہوئے پانی کا کمال ہے یا پھر ڈاکٹرز کی میڈیسنز کا۔ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیسنز لینا چھوڑ دیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ پانی کا اثر ہے یا میڈیسنز کا۔ وہ اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ اچھا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ پھر اس نے اگلے 2 دن میڈیسنز نہیں لی اور صرف پانی ہی پیتا رہا اور نتیجہ حیران کن تھا۔ چوتھے دن اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب اسے چلنے پھرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا تھا اور زخم
کو صرف دبانے پر ہی اس میں ہلکا سا درد محسوس ہوتا تھا، ورنہ پاؤں بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن بہرحال اسے یہ یقین اب بھی نہیں آیا تھا کہ وہ صرف پانی کی وجہ سے صحت مند ہو گیا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ شروع میں اس نے جو میڈیسنز لی تھیں شاید یہ سب اس کا اثر ہے، لیکن بہرحال یہ بات اس نے مریم کے سامنے نہیں کی اور اس کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ جیسے اسے بھی اس پانی کی کرامت پہ یقین آ گیا تھا۔ پاؤں ٹھیک ہوتے ہی وہ اپنی سرگرمیوں کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا اور رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے اسے اچھی طرح یاد آیا تھا کہ صبح اتوار ہے اور وہ جلدی آئے گی، اس لیے اس نے آفس دیر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح جب وہ آئی تھی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے حسب معمول اسے چائے کافی کی آفر کی تھی اور حسب معمول مریم نے آفر ٹھکرا دی۔ جب وہ سپارہ واپس کرنے آئی تو وہ لاؤنج میں ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ سپارہ اندر رکھ کر وہ واپس آئی تھی اور اس نے کہا تھا، میں نے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا، لیکن بس آج آخری دن تھا، کل ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ آپ لوگ کل جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیا آپ مجھے اپنا فون نمبر یا ایڈریس دیں گی؟ وہ اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کی بات کا مناسب جواب نہیں دے پایا، بس کندھے اچکاتے اس نے کہا، نہیں ایسے ہی، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ اسے بڑی سختی سے جواب دیا گیا تھا۔ وہ بس اس کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں، وہ یہ کر تیزی سے اندر چلا گیا اور وہ حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر جتنی تیزی سے وہ اوپر گیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس آ گیا۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرا پاؤں ٹھیک کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ میں آپ سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر کہتا رہا تھا اور وہ جیسے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم پیکٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے، میں تو صرف قرآن پاک لینے کے لیے آپ کے گھر آتی تھی، اور آپ۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر غصے میں دروازے کی طرف چل پڑی۔ مریم، آپ بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ یہ تو صرف ایک گڈ دل گفٹ تھا اور کچھ نہیں، بلکہ میں پھر بھی ایکسکیوز کرتا ہوں۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، بہت عرصے کے بعد کسی نے میرے سامنے اس طرح مذہب پر یقین ظاہر کیا ہے جو نیچرلی مجھے اچھا لگا، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ وہ وضاحتیں پیش کر رہا تھا اور اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ رہا تھا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ پچھلے 15 دن سے وہ اس سے کتنے مہذبانہ انداز میں پیش آتا رہا تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، بس مجھے ایسے ہی غصہ آ گیا۔ آپ نے تو واقعی ہمیشہ اسی طرح میری عزت اور مدد کی۔ مریم نے کھلے دل سے اس کی معذرت قبول کی۔ شرمندگی کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے مریم سے کہا، اٹس آل رائٹ، میں آپ کو باہر تک چھوڑا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی، لیکن اب بھی اپنی حرکت پر پیشما تھی۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اچانک وہ اس سے کہنے لگا، ویسے آئندہ کے لیے ایک مفید مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک سے عقیدت اور محبت اچھی چیز ہے، لیکن آئندہ کبھی اس طرح اکیلے کسی کے گھر مت جانا۔ وہ یکدم رک گئی۔ وہ بھی ٹھہر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھی۔ ہاں، کبھی بھی اکیلے کسی کے گھر مت جانا، اور کسی تنہا مرد کے پاس تو بالکل بھی نہیں، چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا۔ کیا مطلب؟ اب کی بار وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میرا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ آپ اتنے دنوں سے یہاں آ رہی ہیں، کیا آپ نے میرے علاوہ یہاں کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ملازم تھے تو صحیح۔ مریم نے جیسے خود کو خوش فہمی سے بہلانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بات پہ تمسخرانہ انداز میں ہنس دیا۔ اچھا، ملازم تھے، مگر کب؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ پہلے آئی تھیں تو گیٹ پر واچ مین تک نہیں تھا اور ملازم اپنے کوارٹر میں تھے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا؟ اس نے بامشکل سوال کیا۔ نہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اتنے دنوں میں کیا آپ نے میرے کسی فیملی ممبر کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ آپ دیکھ بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ وہ یہاں ہیں ہی نہیں۔ وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ صرف فادر یہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں اور پھر رات کو واپس آتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گیٹ پر واچ مین کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ مثلاً اس دن جب آپ مجھے وہ پانی وانی دے کر جا رہی تھیں۔ وہ اطمینان سے کہتا جا رہا تھا اور وہ ہونک بنی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ پر میں تو صرف چند منٹ کے لیے آتی تھی اور فوراً چلے جاتی تھی۔ اس نے جیسے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔
ہاں، آپ جلدی چلے جاتی تھیں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ میں آپ کو جانے دیتا تھا، ورنہ چاہتا تو آپ کا قیام طویل بھی ہو سکتا تھا۔ پر میں تو قرآن پاک لینے آئی تھی۔ اس کا لہجہ مزید کمزور اور معزت خانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ آپ کس لیے آتی ہیں؟ لیکن آپ تو مسلم ہیں، میں نہیں مانتی آپ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتے تھے۔ اب کی بار وہ کھلکھلا کر بڑے دلکش انداز میں ہنسا تھا۔ آپ کیا سوچتی ہیں یہ سارے کرسچنز نان مسلم کرتے، یہ سارے کام کرسچنز اور نان مسلمز کرتے ہیں؟ آپ ایسے تو نہیں لگتے۔ ایک بار پھر وہ ہنس پڑا۔ میرے بارے میں آپ کا یہ اندازہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ مجھے جانچتی تو یہاں آنے سے پہلے کم از کم 1000 بار ضرور سوچتی، اور اکیلے آتے ہوئے تو شاید 1,00,000 بار۔ اس کی متغیر ہوتی ہوئی رنگت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ نے تو اتنے دنوں سے میرا نام تک پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ کسی مہذب آدمی کو بھڑکانے کے لیے تو اتنی بے رخی ہی کافی ہوتی ہے، پر آج بھی آپ نے بڑا کارنامہ کیا، میرا گفٹ اٹھا کر پھینک دیا۔ کمال ہے، میں آپ کی کوششوں پر، کامیابیوں پر فخر کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں واچ مین آج بھی گیٹ پر نہیں ہے، اور اکثر اس وقت نہیں ہوتا۔ آپ نے جاہریت اس جگہ دکھائی تھی جہاں صرف میں تھا اور کوئی نہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر مجھے آپ کی اس حرکت پر غصہ آ جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی بات پر پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ جان گیا کہ اب اگر اس نے کچھ اور کہا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ آئیں اب میں آپ کو وہ گیٹ تک چھوڑاؤں۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ویسے آپ کس کلاس کو پڑھاتی ہیں؟ چلتے چلتے اس نے اس سے پوچھا۔ 1 کو، اس نے اتنی ہلکی آواز میں جواب دیا کہ وہ بامشکل سن پایا۔ آپ کو پڑھانا بھی اسی کلاس کو چاہیے۔ ویسے جو کچھ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور سکھانا۔ وہ اس کے طنز کو سمجھنے کے باوجود بھی چپ ہی رہی۔ گیٹ کی چین اتارتے ہوئے اس نے کہا، اگر آپ نہ رونے کا وعدہ کریں تو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ پہلے دن یہاں آئی تھیں، اس دن، وہ بولتے ہوئے ایک دم رک گیا، پھر دھیمی آواز میں اس نے کہا، اس دن میں ڈرنک کر رہا تھا۔ مریم کا رنگ فک ہو گیا۔ اور جس دن آپ مجھے وہ پانی کی ترکیب بتا رہی تھیں، اس دن آپ کے آنے سے پہلے میں ڈرنک کر رہا تھا، اور میں نے آپ کے بارے میں وہی سوچا تھا جو کوئی مرد کسی عورت کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اور آج آپ نے کتنی آسانی سے میرے ایکسکیوز کو مان لیا، حالانکہ میں نے وہ گفٹ آپ کو اسی نیت سے دیا تھا جو آپ پہلے سمجھی تھی، اور آپ پتہ نہیں اسٹوپڈ ہیں یا کیا، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں جان پائیں، تو پھر خود کو اتنے رسک میں کیوں ڈالتی ہیں؟ یار، عقل کی ضرورت ہوتی ہے جب دوسرے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ جان پائیں۔ آپ تو شاید۔ وہ اس کی آنکھوں میں بھرنے والی نمی دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اسے پہلی بار اپنے تجزیے کی بے رحمی کا احساس ہوا۔ But in spite of everything, I must admit کہ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر سکا، شاید میں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آخری بار اسے دیکھا، جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر گیٹ کراس کر گئی۔ 1 ہفتے کے بعد سے اسکول کے ایڈریس پر ایک پارسل ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اسے اسکول کے ایڈریس پر ایک پارسل ملا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اسکول کے ایڈریس پر پارسل کون بھیج سکتا ہے۔ پارسل کھولتے ہی کرسچن ڈائل کی ایک بہت خوبصورت اور قیمتی گھڑی نے اسے چونکا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا قیمتی تحفہ اسے کون بھیج سکتا ہے۔ بڑے تجسس سے اس نے پیکٹ میں سے نکلنے والے کارڈ کو کھولا۔ کارڈ پر تحریری لفظوں نے اسے چونکا دیا۔ An ordinary gift for a precious girl who restored my faith in God and the chastity of women. Your humble admirer, ولید حیدر۔ چند لمحوں کے لیے اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کس کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، لیکن پھر وہ اس تحریر کو دوبارہ پڑھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے وہ کام کیسے کیا ہے جس کا وہ ذکر کر رہا تھا۔ ہاں، البتہ اس نے اسے ضرور کچھ سکھا دیا تھا جسے وہ باقی ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کسی مرد کے پاس اکیلے مت جانا، چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا۔ اس نے کیس میں سے گھڑی نکال لی۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اس لیے میں آپ کو کوئی بدتمیزی نہیں کر سکا۔ شاید میں آپ سے کوئی کہہ رہا تھا۔ گھڑی کو گول سے چھوتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو ناول یہیں ختم ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ لوگ سے پھر ایک بار درخواست کرتی ہوں
کہ پلیز 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 یہ ینگ لڑکیوں کو ضرور پڑھنے کے لیے سجیسٹ کریں یا انہیں ایسی باتیں ضرور سمجھائیں جو آج کل کے ماحول میں ہمیں سمجھانی چاہیے. میری تھوڑی سی محنت تھی، میں نے سنانا تھا، باقی کام آپ کا ہے. آپ کے ارد گرد موجود ہونے والی ہر لڑکی کو اگر آپ یہ پیغام پہنچا دیں اور یہ ناول بھیج دیں، یا تو وہ پڑھ لیں یا تو وہ سن لیں، یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ سمجھ جائیں جو باتیں ہم ان سے نہیں کہہ سکتے، اور ہم بیٹھے بیٹھے زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اس بارے میں بتائیں تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. کسی کی عزت کی حفاظت اگر آج ہم کریں گے تو کل کو ہماری عزت کی حفاظت اللہ پاک کرے گا. امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. تو پھر اگلے ناول کا انتظار کریے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.